السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ الحمدللہ ہماری 3 سے 4 پروجیکٹس ایسے چل رہے ہیں جو کہ ویک میں ان کی کلاسز ہوتی رہتی ہیں، بٹ جمعہ کا دن ایسا دن ہوتا ہے جس میں سب کلاسز میں ہمارا ایک بہت ہی اسپیشل سیشن ہوتا ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس چوز کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا چنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آج ہمیں کس بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، کون سے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو ہماری زبان کے اوپر ہونے چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے۔ ایک چیز جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہے۔ اب کس قسم کا خوف ہے؟ انسانوں سے خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ اب یہ خوف ڈفرینٹ شیپس میں نظر آتا ہے، کبھی کوئی اپنی عبادات کے اوپر خوف زدہ ہوتا ہے، اور کبھی کوئی انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کے اوپر خوف زدہ ہوتا ہے۔ اچھا، خوف ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ سوسائٹی کا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ گندا کام کری ہوں، برا کام کری ہوں، تو لوگ اس بارے میں نا کیا سوچیں گے، اور میرے بارے میں اس کے بعد کیا سوچیں گے، میرے بارے میں ان کے مائنڈ کے اندر نگیٹیو امیج بن جائے گا۔ اور اس طرح سے جب سوسائٹی میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپریسیشن ملے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اپریشیٹ تو ہر ایک جگہ پہ نہیں کیا جاتا آپ کو، تو ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی ان کو مایوسی کا خوف ہوتا ہے، کبھی ان کو ڈپریشن کا خوف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ان کو کرٹیسزم کا خوف ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر نا ایٹ اے سیم ٹائم بہت سارے خوف چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا کہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، انسان سے کہیں نہ کہیں پہ خطا ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا کی بہت بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں جن سے خطائیں ہوئی ہیں، تو خطا ہونا ایک معمولی بات ہے، اتنی بھی معمولی نہیں ہے کہ ہم خطاؤں پہ خطائیں کرنا شروع کر دیں، بٹ ایز کمپیئر ٹو کہ انسان اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے نا تو وہ اس کے بعد پریشان ہو کے دوبارہ سے پھر اسی غلطی کے اوپر بس اس راستے کے اوپر چل پڑے اور ہمیشہ چلتا رہے، بجائے اس کے تو اگر انسان خطا کار ہے اور اس کے بعد اگر جو ہی اس سے خطا ہو جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ خطا کار انسان ایز کمپیئر ٹو دیٹ خطا کار انسان جو کہ خطا تو کرتا ہے بٹ وہ سیدھے راستے کی طرف دوبارہ نہیں آتا، بلکہ وہ شیطان کے قدموں کو فالو کرتے 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 گمراہی کے دہانے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، اور ایٹ لیسٹ وہ کھائیوں میں جا کے گرتا ہے۔ اس خطا کار انسان سے یہ والا خطا کار انسان بہتر ہے جو کہ اپنی خطا کے بعد انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اب انسان ہے نا تو انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خطا تو ہو جاتی ہے، انسان کا اپنا نفس امارہ اس کو گناہوں کے اوپر اکسا رہا ہوتا ہے، انسان کو شیطان جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے، مسلسل اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میں اس بندے کو بہکا لوں۔ تو بگیسٹ اینیمی ہے نا، تو وہ صرف اکیلا اٹیک نہیں کرتا، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بھی سم ٹائمز اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب اتنے سارے دشمن مل کے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر وہ کمزور لمحات میں بہک جاتا ہے، اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو ہماری سوسائٹی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ بس ایک بندہ اس سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا ہی ہے۔ ہم لوگوں کے نا کردار کو جانچنے میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، ایز اے رزلٹ ہم بہت سارے بہتان اور لوگوں کے اوپر الزامات اور ان کو ملزم ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں نہ صرف ہم خود بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ سامنے والوں کو بھی نا مایوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اس کی وجہ سے کوئی مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو موٹیویشن ملنی چاہیے نا۔ تو جب ہم سے اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سوسائٹی کا ریئیکشن تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ کہتی ہے کہ تم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو بس آپ ہو ہی گناہ گار، اور آپ کی شاید تربیت ایسی ہوئی ہے، آپ کی شاید نیچر ہی ایسی ہے، فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے نا ڈفرینٹ ورڈز اور تانے دے کے تو اس انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی گناہ ہو جائے آپ سے یا ہم سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ کو دیکھنا ہے، نہ کہ سوسائٹی کو۔
آپ سے کس نے یہ بات کہہ دی ہے نا کہ گناہ ہو جائے تو پھر آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ ہاں، پریشان ضرور ہوں کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے میں ان گناہوں کی طرف جا رہی ہوں، یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجھے گناہوں کی طرف ابھارتی ہیں، مجھے اس راستے کے اوپر لے کے چلتی ہیں، میں کیوں اس راستے کے اوپر چل پڑا ہوں یا چل پڑی ہوں؟ تو یہ بات ہمیں ضرور سوچنی ہے، بٹ مایوس ہو کہ کبھی اس راستے پہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ نہیں جانا، اس راستے پہ ہمیں چلنا شروع نہیں کر دینا۔ پریشان ہو جائیں کیا اس بات کے اوپر، یا پھر نا امید ہو کے بیٹھ جائیں؟ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی خطا ہو جائے اور ان کو سوسائٹی کا ریئیکشن اتنا وائلنٹ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ہی ختم کر لیتے ہیں۔ ایون دیٹ ہماری اپنی فیلو تھیں ایف ایس سی پری میڈیکل میں، تو جب ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا تو انہوں نے خودکشی کی اٹیمپٹ کی، سوسائڈ کی، اور 3 سے 4 دن تک پھر زندہ رہی بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں، اور ود ان ویک ان کی پھر اسی حالت میں ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب ہماری سوسائٹی کو اس حال میں قصوروار ہمیں نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انسان جو ہے وہ کمزور لمحات میں اگر اس کو کوئی سہارا ٹھیک سے نہیں ملتا، یا پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اٹیچ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ذات بھی ہے، اور وہ ذات انسانوں کی ذات سے بہت بڑھ کر ہے، تو وہ بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سوچنے کی، انسانوں کی ذات تک جب محدود ہو کے انسان رہ جاتا ہے، تو ایز اے رزلٹ پھر ایسے ہی ریئیکشنز اور ایسے ہی رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ یہ جس ایک ایسا کیس نہیں ہے، ہزاروں اس طرح کے کیسز آتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے ہمارے پاس ایک اور کیس آیا تھا جو کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی بالکل، اور ان سے کچھ تھوڑا سا گناہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اگر ان کی اصلاح کی جاتی، ان کو بتایا جاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑا جاتا، احادیث کے ساتھ جوڑا جاتا، ان کو بتایا جاتا کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے، انسان نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو اور سچی اور پکی توبہ کر لے، جو کہ سچی توبہ کی جو کچھ شرائط ہوتی ہے نا ان کو پورا کر لے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نا احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد انسان احساس کے بعد نا شرمندگی بھی ہو کہ یا اللہ مجھ سے، ایک تو مجھے احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، مجھے اس کے اوپر شرمندگی بھی ہے۔ پھر تیسری جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی، سچی اور پکی توبہ کرے، پھر اس کے بعد چوتھی کنڈیشن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا آئندہ کبھی بھی وہ گناہ رپیٹ کرنے کی نہ کرنے کا نا وہ مکمل طور پر مصمم ارادہ کرے، تو پھر جا کے اس کی توبہ جو ہے نا توبۃ النصوحہ بن جاتی ہے۔ پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے نا، آپ کی برائی کو، آپ کے گناہ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھائی کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ لیکن کیا تھا کہ اس بچی کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے پیرنٹس اور ان کی فیملی کے رویوں کی وجہ سے، جو فرینڈ زون تھے ان کے رویوں کی وجہ سے، اس بچی نے بھی اپنی جان دے دی۔ تو اس طرح سے کیا یہ زندگی اس طرح سے بس اس کو سپوائل کرنے کا نام ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح اس لیے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی برباد کر لیں اور آخرت بھی؟ تو یاد رکھیں، جب انسان کا یہ یقین ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرا رب ہے، رب وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک بھی ہے، وہ ہر ایک چیز میری زندگی کی وہی پلان کرتا ہے، اور مجھے پھر یہ زندگی گزارنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اس زندگی میں نے جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے نا، تو میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ مجھے اپنا نامہ اعمال لے کے تو اپنے پیرنٹس کے سامنے پیش نہیں ہونا، یا مجھے اپنا نامہ اعمال لے کے اپنے فرینڈس کے سامنے نہیں جانا، یا سوسائٹی کے سامنے نہیں جانا کہ آپ میرے نامہ اعمال یہ ہے، اور وہ آپ کو کرٹیسائز کریں گے یا کچھ بھی نہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف سے دی ہوئی زندگی ہے، تو پھر کیوں ہم اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی مان کے کیوں گزارتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مان کے جیت کیوں نہیں جاتے؟ ہم دنیا کی مان کے کیوں ہار جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ وہ خود بتاتے نا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور میں تمہارا رب، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادی، میرے بندے، تم میرے بندے ہو، تو میرے بندوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نا کہ اے میرے بندو، بندے ہیں نا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندی ہوں۔ اب اپنا نام رکھ لیجئے کہ میرا نام یہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری بندی، تم نے اگر اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے نا، یا زیادتی کر لی ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے
کہ تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے کہ میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں ایک دو گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، یغفر الذنوب جمیعا، تمام کے تمام گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو پھر اس بات یہ کیوں پھر ہمیں چیزیں ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ انسان سے اگر خطا ہو جاتی ہے تو انسانوں کو ٹونٹ کر کے، انسانوں کو آپ ٹارچر کر کے، ان کو مینٹلی ڈسٹرب کر کے ہم سب کو یا کسی کو کیا مل جانا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہو۔ ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑا ایشو چل رہا تھا ان کا، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ہمیں نہیں نہ پتہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی کسی بندے کی ادا پسند آ جائے اور اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت سے بڑا گناہ تو نہیں نہ ہو سکتا کسی کا، تو وہ تو غفور الرحیم ہے، بار بار رحم کرتا ہے اور بے حد بخشنے والا ہے۔ ایسی بخشش ہے اس کی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے بے حد بخشنے والے سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، لوگوں کے رویوں کا شکار ہو کے اس سے ہار کے بیٹھ جانا، یہ کوئی بیوقوفی والی حرکت ہی ہو سکتی ہے۔ ادروائز ایک جو صاحب عقل ہے، جو کہ تفکر کرنے والا انسان ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے نا کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی اگر ہم سے لغزش ہو جاتی ہے، تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جوڑا نہیں جاتا۔ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، مار پڑ جاتی ہے، لفظوں سے چوٹیں پہنچائی جاتی ہیں، ڈانٹ پڑ جاتی ہے، اللہ سے تو کوئی نہیں جوڑتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں کون جوڑے گا؟ ہمیں ایسا بننا ہے کہ گناہوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو جوڑنے والے ہوں خود بھی جوڑنے والے ہوں۔ کس نے ہمیں بتا دی ہے یہ چیز کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم مایوس بھی ہو جائیں، پریشان بھی ہو جائیں، نا امید ہو کے نا خود کو مار ہی ڈالیں، خود کو ختم ہی کر دیں ہم ڈپریشن میں رہ کے؟ لوگوں نے ہمیں ایسی چیزیں سکھائی ہیں نا، معاشرہ میں یہ چیز بتاتا ہے، تو کیا ہمیں معاشرے نے پیدا کیا ہے کیا؟ یا پھر ہمارا حساب ان لوگوں نے لینا ہے یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جواب دے ہونا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جب اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جب اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے، تو دنیا کی مان کے کیوں ہار کے بیٹھ جانا ہے؟ اپنے رب کا پیغام نہیں سنا؟ وہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، میرے بندو میری بندیوں، غلطی ہو جاتی ہے، اپنے اوپر اگر ذاتیاں کر بیٹھتے ہو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، میں تو معاف کر دیتا ہوں نا، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں، تو میری طرف رجوع کیا کرو۔ تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو ہم نے نہ صرف خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، بلکہ ہمارے پاس اگر کوئی ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا آتا ہے تو ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو سمیٹنا ہے اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ جوڑنا ہے۔ نہ صرف ہم نے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنا ہے، بلکہ ہم نے ایک ایسا انسان بننا ہے کہ اگر ہماری طرف کوئی ٹوٹ کے آتا ہے، کوئی اگر بکھر کے آتا ہے، کوئی اگر چوٹیں لے کے آتا ہے ہمارے پاس نا، ہم اس کے درد کو سمیٹنے والے بنیں، ہم اس کی جو ٹوٹے ہوئے کرچیاں ہیں نا، اس کی ٹوٹی ہوئی، ان کو ہم سمیٹیں اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیں۔ ہم نے دوسروں کے لیے امید کی کرن بن کے جینا ہے، ہم نے دوسروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کروانی ہے، اور ہم نے دوسروں کو مایوسیوں سے نکالنا ہے۔ تو آج سے ارادہ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ نہ دوسروں کی باتوں سے خود نا امید ہوں، نہ ہم نے دوسروں کو نا امید کرنا ہے اپنی باتوں سے انشاءاللہ تعالی۔ سو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آج جمعہ مبارک ہے، سو سب سے پہلے سب سے اینڈ پہ آپ سب لوگ ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔